طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہفتے کا ہمارا سبق ہے خشیت الہی۔ خشیت کا مطلب ہے ڈرنا، اور الہی اللہ تعالیٰ۔ خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اس کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے برے کاموں سے دور رہ سکیں۔ ہم حلال حرام، نیکی بدی، اچھائی برائی، پاکی ناپاکی کی راہوں پر چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس کی طرف ہر وقت رجوع کر سکیں۔ ان مقاصد کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں اپنی نیتوں کو ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے میں ہمارے ساتھ ناراض ہے یا خوش ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، یہ خشیت الہی کے مقاصد ہیں، اور اس کا اسائنمنٹ کے حوالے سے اس کا ایک ہی سوال ہے۔ خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے خشیت الہی، اور باب چہارم، صفحہ نمبر آپ کی درسی کتاب میں 47 ہے۔ خشیت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ہم جب اس دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح میں ہمارے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور یہ عہد لیتے ہیں کہ میری اتباع کرنا، میری پیروی کرنا۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کا ماحول اس کو ہٹا کر دوسرے حصے میں اس ماحول میں ڈھال دیتا ہے جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو خشیت الہی سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو یہ جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس سے ڈرے، اس کی اتباع کرے، اس کے احکامات کو مانے۔ خشیت الہی کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا، جس طرح ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم اس حکم کی بجا آوری کرتے ہیں۔ استاد ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم استاد کا کہنا مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے ماں باپ کو، فرشتوں کو، کل کائنات کو، تو اس کو جاننا، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان کے ساتھ 2 ہاتھ پہلے بھی تھے جب سے آدم پیدا ہوا، اور 2 ہاتھ اب بھی ہیں۔ مقصد اور ضرورت، مقصد ہمارا کیا ہے؟ کلمہ حق کی سربلندی، اور ضرورت کیا ہے؟ شادی بیاہ، معاملات، کاروبار، روپیہ پیسہ، گاڑی بنگلے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ ہم نے، صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام نے مقصد کو سربلند رکھا اور دین اسلام کو کونے کونے، گوشے گوشے دنیا میں پھیلایا، اور ضرورت کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، اور ضرورت کے وقت ضرورت اپنے اس ہاتھ کو چھوڑ دیا اور مقصد کو سربلند رکھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھ بدل دیے ہیں۔ مقصد والا ہاتھ ضرورت والے ہاتھ میں، اور ضرورت والا ہاتھ مقصد والے ہاتھ میں بدل دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے اس ذات سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی کاروبار آ گیا، نماز چھوڑ دو، کوئی معاملات آ گئے، ٹھیک ہے، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر، ناجائز اور جائز کی تمیز کیے بغیر نفع آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ ایک پانی والی ٹینکی ہے نا، اس میں ایک نل آ رہا ہے، تو آپ ایک ٹوٹی سے پانی بھر رہے ہیں، اگر اسی میں سے آپ 10 ٹوٹیاں لگا لیں تو آپ نے مشقت بڑھا لی، مقدر وہی رہا۔ تو جتنی مختصر سی زندگی ہے اس زندگی کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام حلال، نیکی بدی، اچھائی برائی
اور پاکی ناپاکی میں تمیز کر سکیں اور صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے ہم قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے ارشادات ہمیں بتا کر یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو بخدا تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کہیں کوئی ریا، کوئی دکھاوا اور اپنے نام و نمود کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کی رخساروں پر بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کو دو قطرے انتہائی پسند ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلا یعنی خون، اور دوسرا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے بہا یعنی آنسو۔ تو یہ دو قطرے اللہ کو انتہائی محبوب ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے رونا اور ہر وقت گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریشی سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ناگواری کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی ڈر اور خوف کی وجہ سے دین سیکھنے آتا ہے تو اس پہ ناگواری کا اظہار کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے خوف کے لیے ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ ایک عالم دین بازار میں کھڑے، درویش بازار میں کھڑے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولانا کیوں رو رہے ہو؟ بولے ان بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا کہ وہی عالم دین، وہی درویش قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے۔ تو مولانا سے پوچھا گیا آپ اس ویرانے میں کیوں اب رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اب بندے مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ تو عزیز طلباء، اللہ کو منانا ہے، اس مختصر سی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ حضرت زین العابدین سید زادوں میں سے وہ واحد سید ہیں جن میں سے آگے سید خاندان کا سلسلہ نسب چلا ہے۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے گالی دی، ایاکا، ایاکا یعنی تیری۔ آگے وہ گالی دی، میں دینا نہیں چاہتا، نہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف گھوم کر آیا تو پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ایاکا، تو آپ نے پھر چہرہ اس طرف کر لیا۔ پھر وہ تیسری طرف آیا اور تیسری دفعہ بھی یہی گالی بکی تو آپ نے پھر چہرے کا رخ بدل دیا۔ پھر وہ اس طرف آ کر کہتا ہے انا کلم معک، میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو وہ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ تو بعد میں اس بدو نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ آپ واقعی سید زادے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی طلب میں لگے رہیں۔ اس کی طلب کیا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور نیکی کی راہ کو اختیار کریں۔ نیکی کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنے ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کرام کو،
اور اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ان کی بجا آوری کرنی چاہیے، اور ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، گھر میں مہمان آ گئے ہیں تو سجدے اور نمازیں لمبی لمبی شروع کر دی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق آج یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کے اسائنمنٹس اور کی کو پراپر طریقے سے کر رہے ہوں گے اور کریں گے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔